السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ خلیجی ممالک ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ گرم موسم کے حوالے سے دبئی میں ڈرائیورز کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ بین الاقوامی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق گرم موسم میں گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ان دنوں دبئی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرم موسم کی وجہ سے ٹائر کا ربر نرم ہو سکتا ہے، جس سے اس کے پنکچر ہونے اور پھٹنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ٹائر مسلسل گرم رہنے کے باعث اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور ان میں دراڑیں اور پھٹنے کا زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق گرم موسم میں خاص طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے تاکہ حادثات اور پریشانی سے محفوظ رہا جا سکے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کے عمرہ زائرین کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ سعودی عرب میں شدید گرمی کے باعث UAE میں عمرے کے پیکج کی قیمت میں 25% کمی کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے عمرہ زائرین کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ سعودی عرب میں شدید گرمی کے باعث UAE میں عمرہ کے پیکج کی قیمت میں 25% کمی کر دی گئی۔ بین الاقوامی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق UAE میں بہت سے لوگ شدید گرمی کے باعث عمرے کا پروگرام ستمبر تک ملتوی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں زائرین کی تعداد کم ہونے کے باعث عمرہ پیکجز تقریباً 25% سستے کر دیے گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سرد موسم کے مقابلے میں اس وقت عمرہ پیکج 25% تک سستے ہیں۔ طلب کو کم ہونے کے باعث عمرہ پیکج غیر معمولی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ پیش کیے جا رہے۔ گرم موسم کے باعث بہت سے زائرین نے اپنا سفر روک دیا ہے۔ UAE کے کچھ رہائشی درجہ حرارت میں معمولی کمی کی امید کی وجہ سے عمرہ ادائیگی کا منصوبہ ستمبر تک ملتوی کرنے کا سوچ رہے۔ دوسری جانب رواں سیزن میں عمرہ زائرین کو بڑی سہولت مل گئی ہے، کیونکہ وزارت حج نے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے اردو سمیت 16 زبانوں میں گائیڈ بک بھی جاری کر دی ہے۔ ایپل آئی فون 16 پرو ماڈل میں بڑی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس بار آئی فون کے دلدار صارفین کو 4 سالوں میں سب سے بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ ستمبر کا مہینہ قریب آ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی آئی فون کی نئی ریلیز کے حوالے سے صارفین کا انتظار بھی ختم ہونے والا ہے۔ صارفین نئے آئی فون کی لانچنگ میں بچے دن گن رہے ہیں، تاہم ایپل اس بارے میں خاموش ہے کہ یہ لوگوں کو نئے ماڈل میں کیا سہولت فراہم کرنے والا ہے۔ افواہیں زور پکڑ گئی ہیں کہ اس بار 4 سال بعد لوگوں کو ایپل کے ڈیزائن میں تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ کچھ لیک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آئی فون 16 سیریز کے ٹاپ فون میں ایک بڑا ڈسپلے دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئی فون 16 پرو میکس کا ڈسپلے آئی فون 15 پرو میکس سے بڑا ہوگا۔ یونی جو اسکرین پہلے 6.7 انچ پر مشتمل تھا، اب وہ 6.9 انچ تک ہوگی۔ دوسری طرف آئی فون 16 پرو بھی آئی فون 15 پرو کے مقابلے میں بڑے ڈسپلے کا حامل ہوگا، یعنی 6.1 انچ ڈسپلے کے مقابلے میں اس بار 16 پرو آئی فون میں 6.3 انچ ڈسپلے دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کچھ دنوں قبل ایک تصویر لیک ہوئی تھی جس میں آئی فون 16 پرو میکس اور آئی فون 15 پرو میکس دونوں کو دکھایا گیا تھا، جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ آئی فون 16 پرو میکس سائز میں بڑا ہوگا۔ ہنسنا صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ آپ جتنا زیادہ ہنسیں گے آپ کی صحت اتنی ہی بہتر ہوگی، لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو دن میں ایک بار ہنسنا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ دراصل دنیا میں ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ اس شہر میں رہنے والوں کو دن میں ایک بار ہنسنا ضرور پڑے گا۔ جس شہر کی بات ہو رہی ہے وہ جاپان ہے۔ جاپان کے شہر یاماگاٹا نے ایک عجیب قانون نافذ کیا ہے۔ اس قانون کے تحت یاماگاٹا میں رہنے والے شہریوں کے لیے دن میں ایک مرتبہ ہنسنا لازمی ہے۔ یاماگاٹا نے یہ قانون یاماگاٹا یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن کے ذریعے کیے گئے ایک مطالعے سے متاثر ہو کر نافذ کیا ہے۔ اس تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہنسنا انسان کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ جہاں کچھ لوگ اس قانون کی حمایت کر رہے، وہیں کچھ سیاستدان اس پر تنقید کر رہے۔ یہ سیاستدان کہتے ہیں کہ آپ کسی کو ہنسنے پر مجبور نہیں کر سکتے، ایسا کر کے آپ یہاں کے شہریوں کو دیے گئے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج کل بچے کھیل کے میدان کے بجائے اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ پر زیادہ وقت گزار رہے۔ وہ ویڈیو گیمز کھیلنے کا عادی ہو چکے ہیں۔ انہیں دن بھر کمرے میں بیٹھ کر گیم کھیلنا پسند ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اثر ان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ ان کی ذہنی صحت خراب ہو رہی۔ ویڈیو گیمز کی وجہ سے وہ خاندان اور معاشرے سے
بالکل کٹ کر رہ گئے ہیں۔ اکثر والدین اپنے بچوں کے اس عادت سے پریشان رہتے ہیں اور لاکھ کوششوں کے باوجود وہ بچوں کی اس عادت کو تبدیل نہیں کر پا رہے۔ بچوں کو ویڈیو گیمز کی لت سے نجات دلانے کے لیے والدین کو کچھ بنیادی اقدام لینے پڑیں گے، جیسے ان کے اسکرین ٹائم کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ والدین یعنی فون کو 2 گھنٹے سے زیادہ چلنے نہ دیں۔ والدین ان سے پیار سے بات کریں، انہیں باغبانی سکھائیں، کچن کے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں اور باہر کے کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیں۔ والدین اس لت سے پیچھا چھڑانے کے لیے اپنے بچوں کو دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہیں۔ ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ فون پر صرف اچھا مواد پڑھنے، لکھنے یا دیکھنے کی عادت ڈلوائیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔